رمضان کا آخری عشرہ مغفرت اور نجات کا سنہری موقع۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، مغفرت اور برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ مہینہ 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ عظیم فضائل و برکات کا حامل ہے، کیونکہ یہ عشرہ مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا خاص ذریعہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حد و حساب معاف فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مغفرت کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مغفرت کی خوشخبری دیتے ہوئے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مغفرت کے دروازے کی وسعت کو واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان مبارک کے حوالے سے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان، خصوصی اس کے آخری عشرے کی راتیں، گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آخری عشرے کے فضائل اور برکتیں۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کے خاص انعامات کا حامل ہے۔ اس عشرے کی عبادات میں خاص اہمیت درجہ ذیل اعمال کو دی گئی ہے۔ نمبر 1، اعتکاف، خلوت میں بندگی کا حسین موقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کیا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا۔ ہر خندق آسمان و زمین کے فاصلے سے زیادہ ہوگی۔ یہ عشرہ ہمیں دنیا کی مصروفیت سے نکال کر اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اس عشرے کی سب سے بڑی نعمت لیلۃ القدر ہے، جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کرنے والا 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیج کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کی خصوصی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ رات رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات ہے، جسے پانے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دعا، توبہ اور استغفار، مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے طلبگاروں کو خاص بشارت دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس لیے اس عشرے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مغفرت کے حصول کے لیے چند اہم نکات۔ نمبر 1، سچی توبہ کریں، دل سے گناہوں پر پشیمان ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت، تفکر اور تدبر کے ذریعے روحانی ترقی حاصل کریں۔ نمبر 3، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹائیں، ورنہ مغفرت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، دعاؤں میں استقامت، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور پوری امت کے لیے عافیت اور مغفرت طلب کریں۔ آخری عشرہ زندگی بدلنے کا موقع۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کو سمیٹنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، راتوں کو جاگ کر اللہ سے مغفرت مانگیں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، صدقہ و خیرات کریں اور اعتکاف جیسی عظیم سنت پر عمل کریں۔ اگر ہم نے اس عشرے کو دل و جان سے گزار لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر جنت کے بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جہنم سے نجات عطا کریں، آمین۔ سامعین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں۔